لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على صاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود سيدنا ومولانا سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين العليين المحمودين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا آگے آیت آپ افراد میں ساتھ مکمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاء اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون درود پڑھیے اللهم صل علی محمد وآل محمد یہی موضوع ہے موضوع کے حوالے سے لیکن کبھی کبھی منتظم آرگنائزر ٹاپک دیتا ہے کہ وہ خود سننا چاہتا ہے اس موضوع کو اور کبھی کبھی آرگنائزر ٹاپک دیتا ہے کہ لوگوں کو وہ موضوع سنوانا چاہتا ہے تو بہرحال دونوں وجہ یہاں ہو سکتی ہیں یہ موضوع دینے کی موضوع اتنا مشکل ہے نہیں جتنا مشکل کر دیا کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں اس لیے وہ اگنور کر دی جاتی ہے کچھ چیزیں بہت سامنے کی ہوتی ہیں اتنی ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں کہ ان کو ہم نوٹس نہیں کرتے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں یا کووڈ کے بعد جب کچھ عرصے بعد ہم دوسری جگہوں پر گئے اور مجلسیں پڑھی تو احساس ہوا یہی خطبے میں ہم نے شروع کیا کہ ضرور جس طرح تمام ائمہ پر نام لیتے ہوئے خاص طور پہ وَلَا سِيَّمَا یعنی اس سب کے باوجود میں ہرگز اس کو فراموش نہیں کر سکتا کہ بقیت اللہ العظم پہ درود بھیجا جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ میرے خطبے کا عام طور پر روٹین ہے آپ سب اس سے واقف ہیں اب آپ کو لگتا ہے یہ نارمل ہے لیکن نارمل نہیں ہے
میں دوسری جگہوں پہ جا کے یہ خطبہ پڑھا، کوئی درود پڑھ ہی نہیں رہا امام وقت کے نام، کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. اور 10 سال پہلے 9 سال پہلے شاید یہاں بھی ایسے ہی تھا. تو یہ وہ نعمتیں، یہ وہ چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت لوگ کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا. ضروری نہیں ہے ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن روٹین میں آ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی سامنے کی مثال دوں. ہر مجلس کے بعد زیارت ہوتی ہے، اور اب تو بہت جگہ یہ ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ میں واحد ہستی ہوں دنیا کی جو یہ کر رہا ہوں، نہیں، اور لوگ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. مثلا جو ہے وہ عام طور پہ ذاکرین اور شعراء سب شال پہنا کرتے تھے. میں نے ابتدا سے سب شال پہن کے مجالس پڑھنی شروع کی. اس وقت ایک عجیب سا لگ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ مولانا بلائے یا ذاکر بلائے، شاعر ہے، کیا ہے، پڑھنا ڈالا ہوا ہے گلے میں. وہ ہلکے ہلکے روٹین بن گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں. نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. عام زیارت سے ہٹ کے ہم نے زیارت عاشورہ کے سلام پڑھنا شروع کیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ روٹین ہے، یقین کریں کہ روٹین نہیں ہے. یہاں سے دوسری جگہ جا کر یہ سلام پڑھیں، آدھے لوگ پڑھیں گے ہی نہیں. سب زیارت ہے. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو روٹین کا حصہ بنا دی گئی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا. نامانوس طریقے سے آپ اس کو فالو کرنے لگے اور یقیناً یہ مفید ہوگی، یقیناً مفید ہوگی. بالکل اسی طرح سے مسئلہ ولایت کا ہے. ولایت کے مسئلے میں کہ ہم اس آیے میں جو آخری آیت آیت الکرسی کے بعد پڑھی جاتی ہے، دیکھیں آیت الکرسی تو ایک ہے، آیت مفرد لفظ ہے، سنگولر، عظیم تک. اس کے بعد کہا کہ 2 آیتیں اور پڑھو، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو آخری آیت ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی ذمہ داری ہے. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ولی کا مطلب دوست نہیں ہے. اب کیا ترجمہ کریں گے کہ اللہ جو ہے وہ دوست ہے کہ جو خارج ہو کر آ جاتے ہیں نور، ظلمات سے نور کی طرف ان لوگوں کا. یہ ان آیتوں میں سے جہاں ولی کا مطلب ذمہ دار ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ ان آیتوں میں سے رسپونسبل ہونا ولی کا مطلب اس آیت میں کلیئر ہے، کوئی اور ٹرانسلیشن سوٹیبل ہی نہیں ہوگا. گرچہ جو آیہ ولایت ہے، جو میں کہتا ہوں کہ تمام بچوں کو یاد ہونی چاہیے، اس کا ریفرنس ہے 555 chapter number 5 ayat number 55. You all should memorize this ayah, and believe me, you will get benefit of it in this world and hereafter. Every place, even in the Jannah, you know, in Jannah, what do you think? You will go and stay in the one place? No, there will be also space for elevation. How? Iqra waraqa. Read and go up. Read and elevate. Read and elevate. What you will read there? Quran. کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ جنت کی زبان قرآن ہے. جنت کی زبان عربی ہے. عربی میں قرآن سے بہتر کوئی ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے، بک نہیں ہے. ایک ایک آیت پڑھ کے ایلیویٹ ہوتے رہیں گے قرآن. لیکن یقیناً اس آیت پہ عمل اور عقیدہ بھی ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، خالی حفظ کرنے سے کافی کام نہیں چلے گا. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد. اللہ رسپونسبل ہے کہ تو سورہ بقرہ 257 آیت الکرسی کے بعد کیا ہے. لیکن یہ جو 555 ہے، اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ. انما means it, this is, and that's it, just that's it, no one else. حصر یعنی محدود کرنے کے لیے آتا ہے، صرف یہ اور بس. صرف اللہ ولی ہے اور بس، کوئی نہیں ہے. ان
انما ولیکم، صرف اللہ ولی ہے اور کوئی نہیں. وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول. Responsible again, سرپرست again, guide again, master again, جو ترجمہ کرتے رہے. You cannot translate just friend or ally, right? Unfortunately آدھے سے زیادہ ٹرانسلیشنز میں یا ally کا ترجمہ ہوا ہے یا friend کا ترجمہ ہوا ہے کہ اللہ دوست ہے، رسول تمہارا دوست ہے، وہ مومنین دوست ہیں. کیا ہوگا دوستوں سے؟ ٹھیک، یہ میں کچھ دن سے مسلسل اس طرف متوجہ کر رہا ہوں. اللہ کی سرپرستی، اللہ کی رسپانسبلٹی جو ہمارے اوپر ہے وہ انبیٹیبل ہے، انمیچیبل ہے. اللہ اس اتھارٹی کو جو میرے اوپر رکھتا ہے وہ شیئر کرتا ہے کسی اور کے ساتھ کہ اوکے یو گو اینڈ یو ڈو اٹ فار می. میں آسان مثال دوں آپ لوگوں کو، لیکن صرف اگر ایسے دیکھیں گے تو میں پریشان ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا جسٹ یو نیڈ ٹو شیک یور اللہ. آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ولی ہے، ٹھیک، رسپانسبل ہے، آتھورائزڈ ہے. آپ یہاں پر ٹریول کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک، سفر میں ٹریول کے لیے آپ چلے گئے 2 مہینے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے بچے اسکول جا رہے ہیں، کبھی بھی کال آ جاتی ہے، کال آتی ہے، جانا پڑتا ہے. آپ کسی کو ریفر کر کے جاتے ہیں کہ تم جاؤ گے، ٹھیک، اور یہ ریفرنس صرف آپ دے سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. یو آر آتھورائزڈ، آپ کے علاوہ یہ ریفرنس کوئی نہیں دے سکتا. ریفر کر ہی آپ سکتے ہیں. اچھا، آپ نے جب اسے ریفر کیا کہ میں جا رہا ہوں کچھ دن، آپ اگر اسکول سے کال والا ہے، معاملات آئیں تو آپ دیکھ لیجئے گا، تو کیا آپ کی اتھارٹی ختم؟ نہیں، ان کی اتھارٹی اپنی جگہ ہے. He is still authorized. Temporarily he gives that permission or he authorized to someone else. Right? اب اس صورت میں آپ کہیں گے نہیں میں نہیں بنا رہا، بچے خود کسی کو آتھورائز کر لیں. اگر بچوں کو اتنی سمجھ ہوتی تو انہیں آتھورائز پرسن کی ضرورت کیوں تھی؟ بہت محنت کی ہے میں نے اس ایگزامپل میں. اگر بچے خود اپنے لیے کوئی رسپانسبل سلیکٹ کر سکتے تو انہیں ضرورت، اچھا آپ کے نہیں، میں نیو کیسل والے خود چن لے میرے بعد اتھارٹی، میں جا رہا ہوں، میرے شہر والے خود چن لے کوئی بھی اتھارٹی میرے بچوں کے اوپر. تو آپ کے بچے حضور آپ رسپانسبل ہیں. آپ اپنے 5 بچوں کو بغیر رسپانسبل کے چھوڑ کے جانے پہ تیار نہیں ہیں. پیغمبر پوری امت کو چھوڑ کے چلے گا. پیغمبر پوری امت کو، پروفٹ گئے دنیا سے اور انہوں نے کہا تم خود آتھورائز پرسن ڈھونڈتے رہنا. How it's possible؟ لاجیکل نہیں ہے. آپ قرآن چھوڑ دیں، حدیث چھوڑ دیں، لاجک کی بات کر رہے ہیں ابھی. اور لاجک بھی وہ نہیں جو کسی کے پاس ہوتی ہے، جو فتوے کے مقابلے میں آ جائے، حدیث کے مقابلے میں آ جائے، اور وہ والی لاجک نہیں. جنرل لاجک، کامن سینس، which is not common unfortunately but common والا تھا، نیچرل لاجک. آپ تیار نہیں ہیں اپنے بچوں کو، 2 بچے ہیں آپ کے، اچھا آپ کے بچوں کو کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اسکول جانا ہے، واپس آنا ہے، پڑھنا ہے. امت کی ذمہ داری تو نہیں ہے بھائی، دنیا کی ہی ذمہ داری آپ کے بچوں پہ، آخرت کی ذمہ داری تھوڑی ہے. رسول پر تو اس انسان کی دنیا کی بھی ذمہ داری ہے، آخرت کی بھی ذمہ داری ہے. کس طرح نبی بغیر معین کرے چھوڑ جائے without fix کرے. اب اگر میں خود کسی کو آتھورائز چن لوں، اگر بچہ چنے تو ہی wrong، اگر گروپ آف پیپل چنے تو وہ بھی wrong، پورا شہر چن لے تو وہ بھی wrong. آپ
اتھارٹی دے کے جائیں ایک بندے کو، اب اس کے مقابلے میں پورا شہر کہے کہ نہیں یہ بندہ، اتھارٹی اسی کے پاس رہے گی جس نے آپ چلی ہے اور کسی تک نہیں جائے گی. اس کو کہتے ہیں ولایت. یہ چیز ہے ولایت. اچھا اختیار خدا کے پاس ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ قرآن کے اندر خدا خود کیا، ایک تو یہ آیت یاد کرنے 555 انما ولیکم اللہ، just Allah is, just only Allah is your wali and his prophet اور اس کا رسول. And those who believes، جو ایمان لائے، and those who pray، اور وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، and give zakat and do bow and do رکوع. ایسا ترجمہ کر دیا کہ بندہ کہتا ہے یار آگے چلے، ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ رکنے کی. نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر یاد کریں، میں کچھ دن سے ایک چیز اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. قرآن is the constitutional book. Always in constitutional books are definitions, not names. Qualities, not personalities. Right? ہم نبی کے کہنے پر قرآن کو مان رہے ہیں. قرآن خاصیتیں بتا رہا ہے، خصوصیات بتا رہا ہے، صفات بتا رہا ہے. نبی کے بعد وہ ولی ہوگا کہ جو ایمان بھی لائے، نماز بھی پڑھے، حالت رکوع میں زکات بھی دے. اور یہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ. الذین جمع کا صیغہ ہے، پلورل. پروفٹ کے بعد those are responsible of you, those are authorized on you, authority on you. اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لائے. اب مجھے یہ بتائیے، کیا یہ ایمان والے صرف رسول کے وقت میں تھے یا آج بھی ہیں؟ آج بھی ہیں. خالی آج ہے یا آپ کے بعد بھی آئیں گے؟ یہ بھی تو رسپانسبل ہے، یہ بھی تو ایمان والا بچہ ہے. اس کے بچے بھی ایمان والے ہوں گے. ضروری ہے جب تک ایک بھی ایمان والا باقی ہو، اس کا سرپرست بھی باقی ہو. ممکن نہیں ہے کہ ایمان والا تو باقی رہ جائے اور خدا کی سرپرستی ختم ہو جائے. ممکن نہیں ہے. اس کی اتھارٹی کنٹینیو رہنی چاہیے. اب جو یہاں پر بات آئی ہے نا، حالت رکوع میں زکات دینا، یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے. بچوں کے لیے دوہرا رہا ہوں. حضرت علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک فقیر آیا، ایک بیگر آیا، اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کوئی ہے جو خدا کے نام پر، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے، کھانے کے لیے دے. کسی نے کچھ نہیں دیا. حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کچھ نہیں دیا. اس نے پھر سوال کیا 3 times. He repeated, I am hungry. Is there someone who give me, who feed me? No one answered him. He was in the house of God. He said, oh Allah, be witness. I asked in your house and no one helped me. Suddenly, at that time when Hazrat Ali was praying in the ruku, he did like this. اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، اور وہ جو آیا تھا فقیر، اس کو اشارہ کیا، وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا. حضرت علی نماز پڑھتے رہے. اس آیت کے بعد یہ آیت آ گئی، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، یقین کیجئے تاریخیں دیکھ لیجئے، اس کے بعد لوگوں نے فقیر فکس کیے، نمازیں شروع کی، وٹنس ارینج کیے، رپورٹر، رائٹر، مورخ کو بلایا، واقعہ لکھو. اور لکھنے کے بعد جب اس کو چیریٹی دینے کی بات آئی، کوئی اس کو نقل کرنے میں تیار
دخل کرنے پہ تیار نہ ہو. اللہ اکبر. خدا رحمت کرے. 350 صحابی. ایک کتاب لکھی ہے مولانا مرشد عسکری صاحب نے, کمال کتاب لکھی. اس کے اندر وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کبھی فقیر ایکٹنگ بھول جاتا تھا, کبھی انگوٹھی دینے والا ایکٹنگ بھول جاتا تھا, وہ ایکٹ ہو ہی نہیں پا رہا تھا, کیونکہ اس کا مطلب رکوع نہیں تھا. اب میرے بچے غور سے سنیں, رکوع is the only act which is واجب just in نماز. رکوع کہیں اور واجب نہیں ہے. سجدہ ہے, قیام ہے, قرات ہو سکتی ہے, رکوع نہیں ہے. اب جو ذوق عرفانی رکھتے ہیں جہاں جا کر دیکھیں اسرار نماز کی کتابیں, اس ہیڈنگ سے بکس لکھی گئی ہیں, اسرار نماز, نماز کے اسرار. درود پڑھیں مقام محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسرار نماز, سیکریٹس آف پریئر, انگلش میں بھی. یہ کتابیں دیکھیں, اس کے اندر بیان کیا. رکوع کا مطلب, وہ کرنے کا مطلب خشوع و خضوع, showing your respect toward the person, which respect inside you, in your heart, by your act. رکوع کے ذریعے وہ رسپیکٹ شو کرنی ہے جو آپ کے دل میں اس بندے کے لیے ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ رکوع میں جا کر زکوٰۃ دی جائے, انگوٹھیاں دی جائیں تو وہ اس میں شامل ہو. کریں نہیں, جب زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ دے, جس کو چیریٹی کرے اس کے سامنے جھکے. کنڈیشن ہے, جس کو دے اس کے سامنے جھکے, غرور نہ کرے دینے کے بعد. جس کو دے اس کی رسپیکٹ کریں. اور یہ سلسلہ سے پہلے بیت کی ہاں دکھا. امام سجاد کہتے ہیں قبل ید الفقیر ید المسکین, بوسا دو, kiss the head of beggars, because they are helping you by accepting your charity. اللہ, یہ نظریہ میں مجبور ہوں, اتنے بچے موجود ہیں کہ میں ان کو دیکھتے ہوئے موضوع ویسے نہیں لے کے چل سکتا جیسے آپ متوقع کریں. درود پڑھیں مقام محمد. اور کر رہے ہیں آپ. تو یعنی جب چیریٹی دے تو دے کے رکا رہے, جھکے اس کے سامنے, خشوع کرے. ایسا بندہ خدا کا ولی ہوگا, ایسا بندہ خدا کا ولی. کیونکہ چیریٹی دے کے سیلفیاں کھینچنے والے بہت آئیں گے, ریلز بنانے والے بہت ہوں گے, اسٹوریز بنانے والے بہت ہوں گے. دل سوزی کے ساتھ فقیر کو کھانا کھلا کر, اس کے ہاتھوں کو چوم کر رات کی تاریکی میں بیٹھنے والے بہت کم ہوں گے. درود پڑھیے مل کے محمد. اب یہ چیز ولی کے حوالے سے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے. کنڈیشن بنائی گئی ہیں میٹافوریکل, رائٹ, استعارے کے طور پر, نوٹ ڈالیں, استعارے کے طور پہ یہ بتایا گیا جو ایسی حالت میں زکوٰۃ دے. یہ تھوڑی کہا تھا ہمیشہ رکوع میں زکوٰۃ دے, مشکل یہی ہوتی ہے. دیکھیں قرآن میں اکثر یہاں پر سوال کرتے ہیں, جہاں رسول کہا تھا وہیں علی کا نام بھی لے دیتا. اور کل بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ دیکھیں نام لینا کمال نہیں ہوتا. غور کیجئے گا, یہ جواب دے رہا ہوں, سینکڑوں سوالوں کا یہ ایک جواب ہے جو اہل بیت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ان کا نام کیوں نہیں ہے, امام کا نام کیوں نہیں ہے. نام دے دیتے معاملہ ختم ہو جاتا. نام تو ہے, تمہیں دکھتا نہیں. بھائی مجھے بتاؤ کون سی سورہ قرآن ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو, اور علی نقطہ احتبا. اور اگر سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے, آغاز بے سے ہی ہے.
معاملہ سمجھیے. نام نہیں ہے اماموں کا ظاہراً نام نہیں ہے, باطناً نام ہے. آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. تو ایسے اگر نام آ جاتا کہ اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے اور علی ولی ہے, کتنوں کے نام علی رکھ دیے جاتے پتہ ہے آپ کو؟ تاریخ نہیں پتا. بنو عباس میں ہر شخص اپنے بچے کا نام مہدی رکھ رہا ہے. مہدی کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ رسول نے کہا تھا جو اتنے عرصے بعد تقریباً مہدی نام کا آئے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا. معوذ باللہ, معتز باللہ, ہادی باللہ, مستنصر, جتنے گزرے بچوں کے نام مہدی رکھ رہے ہیں, اس لیے کہ مہدی ہوگا آخری. اس لیے نام نہیں بتائے کیونکہ نام رکھنا آسان ہے, وہ فضیلتیں حاصل کرنا مشکل ہے. صفات بتا دی, صفات کو اپنے کردار میں شامل کرنا مشکل ہوتا ہے, نام کو چسپ کرنا کوئی مشکل نہیں. صفات اس لیے بیان تھا. اب آپ سے جو مطلوب ہے, جو اللہ کی عبادت مطلوب ہے, اللہ کی عبادت کے لیے آپ کو کوئی بھی چیز جب بتائی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک نمونہ بھی تو دکھایا جاتا ہے کہ ایسے کرو, جیسے ہو جاؤ. ایک ساتھ نیو ایئر شروع ہوا کلاس کا, ایئر 7, ایئر 8, ایئر 9, اینی ایئر, اور کچھ دن بعد ٹیچر کہتا ہے be like him. within first 2-3 weeks کوئی ایک نئے ڈائلر آ جاتا ہے اور ٹیچر اس کی ایگزامپل دیتا رہتا ہے, جیسے کیسے کام کرو, اس کی کاپی نکال کے دکھاتا ہے, اس کی بکس نکال کے دکھاتا ہے. آپ کو جو نمونہ چاہیے فالو کرنے کے لیے وہ شخصیات اہل بیت کی ہیں. اللہ نے ولی بنایا لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ولی ہوں, انہوں نے یہ کہا میں محمد کے بندوں میں ایک بندہ ہوں. اور جب علم کی بات آئی کہا مجھے تو محمد نے ایسے چکایا ہے, ایسے فیڈ کرائے جیسے بیٹ اپنے بیبیز کو فیڈ کراتے. اللہ اکبر. ہاں لیکن جب چیلنج کی بات آئی کہا فیڈ محمد نے کرایا ہے, لیکن اگر تم کیپیسٹی پوچھتے ہو تو سلونی, جو چاہے پوچھو, میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. یہ علم کی بنیاد پر پہلا خلیفہ جناب آدم بنائے گئے تھے اور وہیں پہ لڑائی شروع ہو گئی تھی. فرشتوں نے کہا اسے کیوں بنایا جا رہا ہے, تو خدا نے کیا کہا کہ چپ کرایا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو مجھے علم ہے تمہیں نہیں پتا. علم آدم الاسماء کلھا, خدا نے علم دیا ہے. پہلا ولی بھی امام جو بنا, خلیفہ جو بنا, وہ علم کی بنیاد پہ تھا. آخری ولی جو ہوگا وہ بھی علم کی بنیاد پر ہوگا. ہم علی پرست نہیں ہیں, ہم علم پرست ہیں. کیا کریں, پیغمبر نے باب العلم علی کو بنا دیا. ہم تقوی پرست ہیں, کیا کریں, امام المتقین علی ہے. ہم ایمان چاہتے ہیں, کیا کریں, امیر المومنین علی ہے. ہم مجبور, ہم تو صفات ڈھونڈ رہے تھے, دکھا دو کوئی ان جیسا. ہم حق پرست ہیں, وہ والے نہیں, ہم حق پرست ہیں. حق جو ہوگا اس کی پرستش کریں گے. اور کمال پتہ ہے کیا ہوا, پیغمبر نے خطبہ غدیر کے بعد, کل میں نے کہا تھا یہ آج بیان کروں گا, جب کہا الستو اولی بانفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ آتھورائز نہیں ہوں, اعلان غدیر, am I not authorized on you more than you? Everyone says yes. یہ ہے ولایت, یہ ہے ولایت. اور پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کے اوپر میں اتھارٹی رکھتا ہوں اس کے اوپر علی اتھارٹی رکھتا ہے. اور یہ بات ختم نہیں ہوئی, پھر پیغمبر نے دعا کے انداز میں ایک بات کہی, اللہم ادر الحق ہے زمان دار العلی, اے خدا حق
کو وہاں بھیج دے، موڑ دے جہاں علی چلا جائے۔ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی چلا جائے۔ اور پھر پیغمبر نے، اب یہ بات سب نہیں سمجھ رہے تھے، ایک ایک کر کے سمجھائیں کہ ابو ذر سنو، پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور علی ایک طرف جا رہا ہو تو علی کے پیچھے چلنا۔ سلمان سنو، پوری دنیا ایک راستے پر ہو اور علی ایک راستے پر ہو تو علی کے راستے پہ چلنا۔ اب پتا چلا یہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ کیسے پہنچا، ابو ذر 9ویں درجے پہ کیسے پہنچا، علی کی اتباع میں۔ محمد مخلوق ہے، علی مخلوق ہے۔ محمد مخلوق ہے، علی مخلوق ہے، ہمارے تمام ائمہ مخلوق ہے۔ بلکہ نہ صرف یہ، اگر علی بھی عالم ہے تو اس معنی میں نہیں جس معنی میں خدا ہے۔ اگر علی بھی ولی ہیں تو اسی معنی میں لیکن جس معنی میں خدا ہے۔ صرف یہ ایک صفت ایک معنی میں ہے، خدا نے خود استعمال کیا بھی کیا کر، اور صرف واو تو لگایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا وَإِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول اور وہ لوگ۔ صرف یہ ولایت ایک جیسی چل رہی ہے، فرق صرف اس میں یہ ہے کہ اصل ولایت تھی خدا کی۔ اب واپس آ جائیں آیت الکرسی والی آیت پہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رسپونسبل ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے کر آئے۔ اگر تمہیں لانے کے لیے میر کارواں علی کو بنا دیا جائے تو مشکل کیا ہے، تو مشکل کیا ہے؟ اللہ کی رسپونسبلٹی ہے کہ وہ تمہیں باہر نکالے اندھیرے سے۔ اب چاہے وہ علی کے ذریعے باہر نکالے، چاہے وہ حسن کے ذریعے باہر نکالے، چاہے وہ حسین کے ذریعے باہر نکالے، جو بھی ہے رسپونسبل وہ ہے، ولایت اس کی ہے، وہ تقسیم کر رہا ہے۔ 12 میں تقسیم کرے یا 14 میں تقسیم کرے، محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے ابتدا سے یہ کلام نکال کے رکھا ہوا تھا کہ یہ پڑھ دوں گا اگر کچھ مجھے ذوق اقبال دیکھنے کو ملا، اگر تھکے نہیں ہیں تو دیوار چھوڑ کے منہ ادھر کر لیں تاکہ میں صحیح سے پڑھ سکوں۔ محمد محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنیے تنویر بھائی، کس طرح سے اللہ کی اطاعت میں اہل بیت کی اطاعت کرنی، ٹھیک ہے؟ اطیع اللہ و رسولہ، بہت آیتیں، میں نہیں آپ کو زیادہ آیتیں بتا کے کنفیوز کرنا، صرف یہ 2 یاد رکھیں۔ ایک آیت الکرسی والی، اللہ رسپونسبل ہے اندھیرے سے نور میں لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری سورہ مائدہ کی 55 بس یہ 2 آیتیں یاد رکھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک بات کس طرح کہتے ہیں، ہر کے پیما باہول موجود بس، جس نے بھی وعدہ اس خدا کے ساتھ کیا، گردنش اور بند ہر معبود گز، اس نے دنیا کے تمام معبودوں سے خود کو دور کر لیا۔ ہم اہل بیت کی عبادت نہیں کر رہے، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ کیا کریں ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ میرے پاس 2 اختیار ہیں، میں جاؤں وضو کروں، قبلہ پتہ کروں، قبلہ پتہ کرنے کے بعد لباس پاک ہو، زبان پاک ہو، مکان پاک ہو، سجدے کی جگہ پاک ہو، 2 رکعت مستحب نماز پڑھ کے ثواب کما لوں، یا ذکر علی عبادت کی حدیث پہ عمل کر لوں۔ سبحان اللہ۔ خدا نے عبادتوں کو تمہارے پاس محدود نہیں کیا ایک کام میں، کہ جس وقت جیسے موڈ میں ہو عبادت کرو، نماز پڑھ سکتے ہو نماز پڑھو، روزہ رکھ سکتے ہو روزہ رکھو، ذکر کر سکتے ہو
اور کیا کروں کہ اقبال یہ کہہ کر جا رہے ہیں عقل را سرمایے از بی مشقت، عقل را سرمایے از بی مشقت. عقل کی مشکل یہ ہے، خطرہ یہ بھی یعنی خوف. عقل کو خوف یہ ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس نے جو حاصل کیا ہے اس کو مشکوک کر دیا جاتا ہے. یہ عقل و عشق کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے جا کے دیکھیں کہاں پر ملاتے ہیں کہ عقل را، درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد عقل را سرمایہ بیم و شکست، خوف اور شک میں ہی مبتلا رہتی ہے. لیکن عشق را عزم و یقین لا ینفکست، عشق کے ساتھ جو عزم ہے، جو ارادہ ہے اور جو یقین ہے وہ عشق کے ساتھ ساتھ ہے. اگر یقین نہیں ہوگا، عزم نہیں ہوگا تو عشق ہی نہیں ہوگا. اور جب عشق ہوگا تو پھر سوچا نہیں جائے گا، کیا جائے گا. عقل می گوید کہ خود را پیش کرو، عقل کہتی ہے کہ خود کو پیش کر دو. عشق می گوید، عشق گوید امتحان خویش کو، عشق کہتا ہے پہلے اپنا امتحان تو لے لو. عقل کہہ رہی ہے خود کو پیش کر دو، مولا کے سامنے سب آ گیا. عشق کہہ رہا نہیں ایسے نہیں پیش ہونا، پہلے کیلکولیٹ تو کرو، میجر تو کرو، گیج تو کرو، خود احتسابی تو کرو، اس کے بعد آگے بڑھنا. اور اس کے بعد یہاں تک بات آتی ہے کہ آ کر اقبال یہاں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد صلی علی محمد و آل محمد عقل در پیچا کے اسباب و علل، عقل پریشان رہتی ہے ریزننگ کے پیچھے، کازز کے پیچھے، دلیلوں کے پیچھے، ڈیزائن آرگیومنٹس کے پیچھے. اور اس کے بعد عشق چونگان باز میدان عمل، عشق کہتا ہے کہ دلیلیں چھوڑو، میدان عمل میں آ کر دکھاؤ. یہ وہی عقل و عشق کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر اقبال نے ایک اور مقام پہ اس طرح سے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی. عقل ابھی بام پہ کڑی سوچ رہی ہے کہ کہیں یہ خودکشی نہ ہو جائے، گر کے جل نہ جاؤں، جل کے بھسم نہ ہو جاؤں. عشق جا کے کود گیا، اور جب عشق کودا تو معشوق پر واجب تھا کہ خود مدد کرے. اور یقین اتنا تھا جب فرشتے نے آ کر کہا میں مدد کروں، کہ تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے اس مشکل میں نہیں چھوڑے گا جو میں برداشت نہیں کر سکتا. اور دیکھتے ہی دیکھتے نار گلنار بن گئے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد اور بس یہاں تک بات آتی ہے کہ کیا کیا چھوڑوں اور کیا کیا پڑھوں. میں یہاں اس وقت پھنسا ہوا ہوں. عشق گوید شاد شو آباد باد، عقل کہتی ہے خوش رہو، آباد رہو، چھوڑو سب چیزیں جن چکر میں. عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندے آزاد شو. عشق کہتا ہے کسی آزاد انسان کے بندے بن جاؤ، کسی آزاد کی بندگی اختیار کر لو. عبادت خدا کی ہو رہی ہے، بندگی ولی خدا کی ہو رہی ہے. بھائی اہل بیت کی عبدیت میں آ کر اس کی عبودیت تک پہنچنا ہے. جو عبدیت میں نہ آ سکا وہ عبودیت تک نہیں جا سکتا. اتباع ان کی کرنی ہے. خدا نے خود قرآن میں کہا ہے، پھر مجھے آیت پڑھنی پڑ رہی ہے تہمت شرک سے بچنے کے لیے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یہ قرآن ہے. اے رسول نے کہہ دیجئے کہ اگر خدا سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، حکم ہے. میری محبت خدا سے، اتباع محمد کی. اب پتہ چلا کسی محب کو محبوب پر جب اندھا یقین ہو جائے تو کہتا ہے اس کے پیچھے چلتے رہو، میں تم سے راضی رہوں گا. اور
کیا کہنا اس علی کا جو کہے میں اس کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ. محمد والے محمد صلوات. اور حقیقت یہی ہے. موسیٰ فرعون شبیر و یزید. موسیٰ فرعون کے جلی صاحب کو بھیجیے گا مصرع. موسیٰ فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید. زندگی میں ہمیشہ یہ دو قوتیں ہوں گی. کہیں فرعون ہوگا تو مقابل میں موسیٰ ہوگا, کہیں یزید ہوگا تو مقابل میں حسین ہوگا. اور دونوں طرف دو طرفہ ہے معاملہ. اگر کہیں حسین ہوگا تو یزید بھی ہوگا. تلاش کرو. اگر آج ذکر حسین ہے تو ذکر یزید ہے. اگر آج بنی ہاشم کے پرستار ہیں تو بنی امیہ کے حکمدار ہیں. یزید کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اس لیے کبھی اس کے باپ سے اظہار محبت کرتے ہیں, کبھی اس کے چچا سے, کبھی اس کی ماں سے. نام لیتے ڈرتے ہیں, بس مشکل یہ ہے. اور یہ کمال ہے خدا کی قسم. یہ تو اقبال سے بہتر یہ معاملہ اقبال سے بہتر تنویر بھائی یہ غالب نے کہا ہے. اقبال سے بہتر سرفراز بھائی کہ غالب نے یہ بات کہی ہے کہ کمال ہے خدا کی قسم. کہ یعنی اس مقام پر جہاں حق کو باطل کے اندر مقابلہ ہو رہا ہو وہاں پر ظلم ہے. ظلم ہے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. کہ علی کے مقابلے میں آ کر جنگ کر رہے ہیں اور اس کو خطا اجتہادی کہہ رہے ہیں. یہ ظلم ہے. یہ اجتہاد نہیں ہے, یہ اجتہال ہے. جہل کی طرف کھنچتے جانا ہے. بہرحال یہاں تک کہ یہاں پر آتے ہیں اقبال اور کہتے ہیں بہر حق در خاک و خون گردید است. حق کی وجہ سے مٹی اور خون میں وہ لوٹ رہا تھا. بہر حق در خاک و خون گردید است پس بنائے لا الہ گردید است. اور پھر کہیں جا کے لا الہ کی بنیاد حسین بناؤ. ایسے نہیں بنا لا الہ کی بنیاد. اور آگے گفتگو چلتی رہتی ہے, چل رہی ہے, یہاں تک کہ آخر میں آ کر اقبال دوسرا موضوع بدلتے ہوئے کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختی ذات شعو شولہا اندوختی. ہم نے قرآن کے رمز کو حسین سے سیکھا. سیکریٹ آف قرآن حسین سے ہم نے سیکھا. اور یہ اس کا فیض ہے. یہ حسین کے عشق کی لگی ہوئی آگ ہے جس سے ہم نے اپنے دلوں میں یہ شعلے پیدا کیے. جو ہمارے دلوں میں یہ شعلے ہیں, جو عشق ہے اہل بیت کا, جو حدت ہے حسین کی, غم حسین کی, جس کے لیے پیغمبر نے کہا لا تبرد ابدا, جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی, یہ ہم نے حسین کی لگائی ہوئی اس آگ سے لیا ہے جو عشق کیا. بس عزیزوں کمال یہ ہے جب یہاں پر بات آ جائے, میں اس سے زیادہ اس موضوع کو فی الحال بیان نہیں کر رہا, یہاں بیان روک رہا ہوں اس یقین سے کہ آگے اب آپ خود سمجھیں گے, خود پڑھیں گے کہ اطاعت خدا کی ہے, عبادت خدا کی ہے, لیکن اتباع فالوئنگ اہل بیت محمد آل محمد. دو آیتیں اور سن لیں اس حوالے سے صرف ریفرنس کے لیے. ایک خود خدا نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال کرو اہل ذکر سے, ٹھیک ہے. اور دوسری آیت جو خدا نے کہی وہ یہ کہ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد صلی علی محمد وعلی محمد کہ کونوا صادقین,
کہ ان سچوں کے ساتھ ڈاکٹر تیجانی سماوی جب انہوں نے شیعہ مذہب اختیار کیا تو 2 کتابیں لکھی تھی. دین آئی واز گائیڈڈ، پھر میں ہدایت پا گیا، اور دوسری کتاب تھی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ٹھیک، بی ود دا رائچس پیپل. یہ 2 کتابیں ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ضرور پڑھیں میرے بچے، جس سے انہیں پتہ چلے. تو حقیقت یہی ہے، عبادت خدا کی. اور ان کو بھی جو ہم اہل بیت کو بھی جو مان رہے ہیں وہ اس لیے کہ خدا نے یہ ڈیفائن کیا. ہمیں کوئی اور ایسا دکھا دو جس کے پاس ایسا علم ہو، ہم اسے مان لیں گے. ایسا تقویٰ ہو، ہم اسے مان لیں گے. ایسا زکوٰۃ دینے والا ہو جو اس کے بعد سر جھکائے رہے، ہم مان لیں گے. لوگ سمجھتے تھے کہ بس اب کربلا کے بعد اب تو دین کو کوئی نہیں پوچھے گا، بساتے دین سمیٹ. اتنے صدمے اٹھا لینے کے بعد کون سمجھتا ہے کہ اب دین کے یہ اخلاقیات باقی رہیں گے؟ لیکن سفرہ امام حسن کے بعد دسترخوان امام سجاد آتا ہے. ہمارے پاس مدینے میں امام سجاد نے دسترخوان لگانا شروع کیا، اور جو آتا اور کھاتا اس کو امام بھی وہ تاریخ بتاتے جو ابھی گزری تھی. امام حسن اپنے دسترخوان پر فضائل علی و اہل بیت بتاتے تھے. امام سجاد اپنے دسترخوان پر مصائب علی و اہل بیت بتاتے تھے. بس میں نے تو ایک جملے میں کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ مدینے آنے کے بعد، لیکن صرف یہ مدینے آنا ہی ایک قیامت تھا. خدا نہ کرے کہ آپ کبھی ایسے غم میں مبتلا ہوں کہ آپ کہیں پردیس میں ہو، دیس میں کوئی آپ کا پیارا چلا جائے. اور اگر ایسا ہوا ہو تو جب واپس جائیں تو شہر دکھتے ہی آپ کا دل ملول ہو جائے. شہر میں قدم رکھتے ہی پریشانی شروع ہو جاتی. محلہ قریب آتے ہی دل گرفتگی بڑھتی رہتی ہے. اور اگر اس گھر میں پہنچ جائے جہاں اس کے ساتھ تھے تو اب تو نہ پوچھیں کہ غم کا عالم کیا ہو. اور کوئی ایک نہیں، بھئی کسی کی ماں دنیا سے گئی ہوگی، کسی کا باپ گیا ہوگا. گھر میں جب پہنچ جائے اس کمرے میں جہاں وہ ماں باپ تھے تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن یہ تو پورا کا پورا گھر تھا جو اس مدینے سے نکلا تھا اور کربلا کے بن میں دفنا دیا گیا. اسی لیے تو جیسے ہی ام کلثوم کی نظر مدینے کے ان گھروں پہ دور سے پڑی، وہیں سے کہنا شروع کر دیا، اے میرے جد کے مدینے، ہمیں قبول نہ کرنا. ہم جو سیادت یہاں سے لے کر گئے تھے، ہم جو احترام یہاں سے لے کر گئے تھے، ہم جو افتخار یہاں سے لے کر گئے تھے، ارے وہ سب کوفہ اور شام میں پامال ہو گیا. مدینے والوں، تم ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھا نہ کرتے تھے. یہ جملہ مجھے، میں پڑھتا تھا، سنتا تھا، اس کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ اتفاق ہوا انٹیریئر پنجاب کے گاؤں میں جانا، وہاں میں جا رہا تھا اور اس گھر کی کچھ خواتین بھی تھی، میں جن کا مہمان تھا. وہ بھی سید تھے، سادات تھے. آنکھوں سے دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، اور نام بھی رجوع سادات کا واقعہ. سادات کے گھر میں مہمان تھے، وہ سادات کی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے. جیسے ہی پہنچے بازار میں، اور بہت پرانی بات نہیں ہے، یقین کریے 10-12 سال پہلے کی بات، یعنی اس وقت تک یہ اقدار ہے. ہم جیسے ہی بازار میں پہنچے، بازار جس میں 50 لوگ آ رہے ہوتے ہیں، 50 جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم پہنچے، یقین مانیے جو لوگ ادھر سے آ رہے تھے انہوں نے اس طرف دیوار کے منہ کر لیے، جو لوگ ادھر سے آ رہے تھے انہوں نے ادھر منہ کر لیے. میں ایک مرتبہ رک گیا، میں نے اپنے میزبان سے پوچھا، میں شاہ صاحب یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ ہمارے ساتھ خواتین ہیں نا، کہ یہ سید ہیں ہم لوگ، تو جب ہم آتے ہیں تو یہ بازار والے اپنے رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں.
یہ آل رسول، یہ آل بطول. اس حالت کے بعد جب یہ قافلہ مدینے میں وارد ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پہنچنے سے پہلے امام سجاد نے بشیر کو پاس بلایا کہ بشیر تیرا باپ بڑا شاعر تھا، کیا تو بھی کچھ لکھتا ہے کہتا ہے؟ کہا مولا کچھ کہہ لیتا ہوں. کہ جا کے مدینے والوں کو خبر کر دو کہ ہم آ رہے ہیں. اب جو مدینے والوں کو خبر کی، سنیے تاریخ ہے، خبر کی تو مدینے کے مرد گھروں میں چلے گئے. اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے، کوئی زینب و کلثوم کے دل سے پوچھے. یہ احترام جو مدینے میں دیکھا، قبر رسول کا رخ کیا کہ پہلے ہم رسول کی قبر پہ جائیں گے. السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ کے شہر سے نکل کر وہ عزتیں جو لے گئے تھے آپ کی راہ میں چلی گئے. آپ کا حسین پانی مانگتا رہا، کوئی پانی پلانے لایا، کہتا رہا حل میت حل منصاب بھی یذبو ان حرم رسول اللہ. کوئی غیرت مند ہے جو حرم رسول سے حمایت کرے؟ کوئی نہ آیا. کہ زینب و کلثوم کے بہن قبر رسول پر. اس کے بعد روضہ رسول سے نکلے اور سامنے ہی ویران قبرستان بقیع میں حاضری دی ہے. اے اماں جان آپ پر سلام. اماں زینب آ گئی لیکن حسین کھو دیا، میرا اکبر رہ گیا. اور اسی گروہ میں ایک ایسی ماں ہے جو بقیع میں بیٹھ کر گریہ کرتی ہے اور کہتی ہے ام البنین تیرے بیٹے چلے گئے لیکن میری بچی سکینہ میں اسے زندہ میں چھوڑ.